اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عزت مآب جناب سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، سابق وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، مولوی نور اللہ صاحب، ہمارے ایم پی اے، ہمارے صوبائی وزیر جناب بخت محمد کاکڑ صاحب، جناب میر عاصم کرد گیلو صاحب، ہمارے سینیٹر جناب دنیش کمار صاحب، ہمارے پینڈال میں بیٹھے ہوئے معززین قبائلی مشران، اونیسی کمیٹی کے ممبران، ہمارے کمشنر صاحب، سیکرٹری صاحبان، ڈی سی صاحبان، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان، میڈیا کے بھائی، علماء کرام اور میرے برشور توبہ کھکڑی کاریزات کے بوستان کے غیور عوام بھائیو، السلام علیکم۔ بہت خوشی کا موقع ہے اور اس موقع کے لحاظ سے جو آج ہمیں خوشی ہوئی، ہمیں عزت دی، بلکہ برشور اور توبہ کھکڑی کے عوام نے صرف وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے سابق وزیر اعظم صاحب، وزراء صاحبان کو عزت نہیں بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے عزت دی، جو بہت ہی جوش اور دم دام کے ذریعہ ہے اور ان کا استقبال کیا۔ اور میں اس موقع کی مناسبت سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے کے عوام ایک مشت ہیں۔ اکثر لوگ بولتے ہیں فارم 47، فارم 45، آج ثابت ہو گیا کدھر ہے فارم 45 اور کدھر ہے فارم 47۔ دوسری بات یہ، سب سے خوشی کا دن یہ ہے، ہماری پارٹی کا بھی جلسہ ہے، ہمیں یوم تشکر کا بھی جلسہ ہے، ہمیں اپنے افواج پر فخر ہے جنہوں نے صحیح معنوں پر انڈیا کو ایسے منہ کا بل تھپڑ دیا نا جو آج تک اس کی تاریخ میں مودی کو زندگی بھر یاد رہے گا۔ جواب بھی دیا تو ایسے دیا کہ وہ بھی بڑے بڑے قوت ابھی حیران رہ گئے کہ کس طرح سے ہمیں جواب ملا اور کس طرح سے ہم آگے مقابلہ کریں گے۔ اس کے سوا میں آج صوبائی وزراء، وزیر اعلیٰ صاحب، سینیٹر صاحبان، سابق وزیر اعظم صاحبان، ہمارے بیوروکریسی کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے سامنے میں آج گواہی دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میرے علاقے کے لوگوں کا فیصلہ آج اسی جگہ پر ہوگا۔ اگر پاکستان اور ہندوستان کا جنگ چھڑ گیا، آپ لوگ قربانی کے لیے تیار ہو؟ آپ لوگ ملک کا دفاع کرو گے؟ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہمیشہ لگاؤ گے؟ اور انشاءاللہ ہر وقت جب بھی ملک پہ سختی ہے آپ لوگ ساتھ دو گے؟ زندہ باد۔ تو اس چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے علاقے کے عوام پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے، اور ان کو پاکستان کے ساتھ دل سے محبت ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میرے اسٹیج پہ سارے معتبر ہمارے بوستان سے ہوئے مشران، ہمارے پشین سے ہوئے مشران، کاریزات سے ہوئے مشران، معززین بہت زیادہ ہیں، اگر میں کسی کا نام نہ لے سکوں تو معذرت چاہتا ہوں۔ میں آتا ہوں اصل ایجنڈے پہ، ٹائم بھی کم ہے۔ ہمارے بھائی لوگ، ہمارے علاقے کے مشران پنڈال میں بیٹھے ہوئے صبح 9 بجے سے لے کر ابھی تک انہوں نے بہت انتظار کیا۔ خاص بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ علاقے کے
در پدر علاقے کے حوالے سے کچھ پاسنامہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے گوش گزار لانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود ایک غریب پرور گھرانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, ایک عزت دار خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج یہ رتبہ دیا, یہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے, یہ آپ کا اپنا ہمت ہے, اور اس سب کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. آپ نے ہمارے گھر کو اپنا گھر مانا, اور انشاءاللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جذبہ, جس جذبے سے لوگ آپ سے ملنے آئے, آپ کے ساتھ ملاقات کرنے آئے, اور آپ کو عزت دینے آئے. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا علاقہ اکثر ادوار میں پسماندہ رکھا گیا ہے ہر حوالے سے. یہاں پہ جب بھی سیاست ہوئی یا قوم پرست کے نام پر یا مذہب کے نام پر, ہر وقت ہمیں دھکیلا گیا ہے. ہمارے علاقے میں فنڈز آئے بھی تو کام نہیں ہوئے, فوج ہوا ہے. ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا ہے. اس ٹائم صرف برشور کی میں بات کر رہا ہوں, کارزات, نانا صاحب, باقی ضلع پشین اور بوستان کے نہیں کر رہا ہوں. اس ٹائم 73 ایسے اسکول ہمارے پاس ہیں جو صرف کچے کمروں میں اور اس طرح جھونپڑیوں میں ابھی تک اسکول کے ٹیچر حضرات ان بچوں کو پڑھا رہے. اور دوسرا یہ بہت زیادہ اس طرح ڈسپنسری ہیں جس کے صرف نام ڈسپنسری ہے لیکن اس کا فنکشن اس طرح نہیں ہے, پکی ہوئی نہیں ہے, اس کی بلڈنگ انفراسٹرکچر تباہ ہے. دوسری بات یہ, میں نے جو سب سے شروع میں سٹارٹ لینا تو میں معذرت کے ساتھ بھول گیا ہوں. ہمارے الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے دفتر پر, ہمارے بھائیوں پر, ہمارے ورکروں پر کارزات میں خودکش حملہ ہوا. اس حملے میں ہمارے 20 سے زائد ورکر, ہمارے اسی طرح کے بھائی سب جان کی بازی ہار گئے, اللہ پاک کے راستے چلے گئے. اللہ ان سب کی شہادت قبول فرمائے اور ان کے خاندان اور کو اللہ صبر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ 20 سے 25 لوگ سخت زخمی ہوئے. جن زخمیوں کا آپ نے ہمارے ساتھ مدد کیا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ واقعی مدد کی, آپ نے ہمیں عزت دی. لیکن میں ان لوگوں کو نہیں بھول سکتا, میں کارزات کے شہداء کو نہیں چھوڑ سکتا. ان کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا انشاءاللہ کہ آپ کے بچوں کو ہم روزگار پہ لائیں گے, لگائیں گے. ہمارا دل یہ کر رہا ہے کیونکہ میرے پاس نہ اس طرح محکمہ ہے, نہ اس طرح وہ ہے کہ آپ خود اپنے الفاظ میں اگر آپ ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم اپنا مدد سے جس طرح بھی ہو گیا کریں گے انشاءاللہ. حلقہ PB 47 مسائل کا ڈھیر ہے. ضلع پشین کی آبادی 14 لاکھ پر مشتمل ہے. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ نے ہم سے بات کی, یہ سارے برشور توبہ کا کڑی کہ اکثریت عوام یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان سب کے سامنے میں نے آپ کو اختیار دیا. میں ان سب کو کہوں گا, آپ لوگ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ضلع بنانے کا اختیار دیتے ہو. ہماری اولسی کمیٹی, ہمارے عزیزوں نے آپ کا اختیار دیا. ابھی اختیار آپ کی جولی میں, آپ جس طرح ہمیں جس سائٹ پہ رکھتے ہو ہم حاضر ہیں. ہم معزز کارزات کی کمیٹی, ہم معززین ہمارے ضلع پشین کی جو کمیٹی ہے, مشران ہیں, ہم ان سے بھی گزارشات کرتے ہیں آپ خود ان سے ملیں. اگر انہوں نے آپ کو اختیار دیا, جس طرح آپ نے فیصلہ صادر فرمایا, ہمیں قابل قبول ہے. لیکن میں ایک اور بات اس میں اپنے ان سے انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ضلع پشین کو ہم بہت در پدر ہو چکے ہیں. ہمیں ابھی اپنے ضلع پشین میں ایک ڈویژن ہمیں چاہیے کہ ہمیں ضلع پشین میں ہمیں ایک ڈویژن دیا جائے. سر, ہمارے 2 تحصیل ہیں, توبہ کا کڑی سب ڈویژن اور تحصیل باغ کے حوالے سے ہم نے بہت جدوجہد کی. پچھلی گورنمنٹ میں جناب قدوس بزنجو صاحب نے اس کا آرڈر بھی کر لیا, نوٹیفائی بھی ہو گیا, اور ہمارے باقی معززین کو بھی اس پہ اعتراضات نہیں ہے. باقی کمیٹیوں کو
ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں تحصیلوں کا اعلان آپ جلد صادر فرمائیں کہ تحصیل توبہ کا کڑی، تحصیل باغ ہمارے علاقے کے لوگوں کو سہولتیں مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بلڈنگ، ان کا انفراسٹرکچر بھی ہو جائے۔ جناب والا گزارشات ہیں کیونکہ ہم بہت ہی ہر وقت کونے سے لگائے گئے ہیں۔ ہمارا علاقہ بوستان، ہمارا علاقہ نانا صاحب اور ہمارا برشور جو بہت ہی بڑے گنجان آبادی پہ مشتمل ہے، ہمیں کہیں پہ بھی میونسپل کمیٹی نہیں دیا گیا ہے۔ آپ کی توسط ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اعلان صادر فرمائیں کہ ہمیں بوستان، تحصیل بوستان کو، تحصیل نانا صاحب کو اور برشور کو میونسپل کمیٹی بنایا جائے۔ ہمارے خانوزی سے سرخاب تک جو روڈ بن رہا ہے اس کا کام، اس کے پیسے رکے ہوئے، جو کہ خانوزی کے لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ ہم چاہ رہے یہی ہیں کہ آپ اگر ریوائز میں اس کے لیے کچھ کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے خانوزی کا جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کو اور برشور کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو اگر آپ ٹراما سینٹر اعلان ڈکلیئر کر دیں تو آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ بوستان سے یارو تک روڈ کا بہت ہی خستہ حال ہے اور اس کا بہت ہی وہ ہے، لوگ بہت در پدر ہیں اور اس راستے پہ اکثر چوری ڈکیتی ہوتی رہتی ہے۔ روڈ بہت ہی قریب ایریا ہے لیکن روڈ کی وجہ سے لوگ بہت ہی لمبے راستے سے آ رہے ہیں، تو آپ کے گوش گزار لانا چاہتا ہوں اگر آپ نے اس پہ ہمارے لیے مدد صادر فرمائی۔ ٹیکنیکل سینٹر کے حوالے سے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں بوستان اور برشور میں ٹیکنیکل سینٹر کے حوالے سے اگر آپ ٹیکنیکل سینٹر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے ہنر سیکھیں، باہر بھی آپ نے سکلز کا پروگرام دیا ہے اس کے لیے جائیں، تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ ٹیکنیکل سیکٹر 2 سینٹر ہمارا بوستان میں اور برشور میں قیام کریں تو آپ کا بڑے مشکور رہیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے برشور کا علاقہ جو بہت ہی بڑا رقبہ ہے، توبہ کا کڑی کے ساتھ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے لوگوں کی۔ ہمارے علاقے کے لوگ اسی وقت جب بھی سیب کا سیزن آتا ہے تو ہر وقت پنجاب میں یا کہیں پر یا جلسے ہوتے ہیں یا دھرنے ہوتے ہیں تو ہمارے سیب راستے میں اکثر ذمہ داران کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری آپ سے گزارش یہ کہ آپ کائنڈلی برشور کے لیے 5 لاکھ پیٹی کا ایک کولڈ سٹوریج کا اعلان اگر کروا دے تاکہ ذمہ داروں کو یہاں پر سیب رکھنے کا سہولت میسر ہو۔ ہمارے اکثر کاریزات خانوزی نانا صاحب کے لوگوں کا یہ زرعی ٹیوبویلوں میں ان کا کام ابھی تک نہیں ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا پیسہ رہتا ہے، سمری گئی ہے۔ اگر آپ اپنے احکامات جلدی صادر فرمائیں کہ ان کا درینہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور زراعت کے حوالے سے بہت ہی زرعی اور بہت ہی اس کی طرف ہمارا علاقہ جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس زراعت کے ٹیکنیکل ٹریننگز نہیں ہے، نہ ہمارے پاس فل سپورٹ ہے۔ آپ زراعت پہ، ایگریکلچر پہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، فیڈرل سے کرتے ہیں، صوبے سے کرتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کو درآمد اور برآمدگی کے لیے انشاءاللہ ہمارا علاقہ انشاءاللہ آپ کو ہر وقت میڈل کے ساتھ آپ کا نام، پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ بوستان میں ایک تھانہ ہے سر، بہت چھوٹا گزارش ہے چونکہ ہمارے بوستان کی علاقوں کو معتبرین کا بہت خواہش ہے۔ ہمارے کلیویز والا کچھ عرصہ پہلے اس پہ شہید ہوا، حنیف شہید کے نام سے منسوب ہے، ایسی تھانہ ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ حنیف شہید کے نام سے منسوب کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بوستان آدرا سینٹر، یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کروا دیں، آپ کے مشکور رہیں گے۔ ہمارا علاقہ جو کہ بہت ہی دور دراز ہے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے
آپ نے ابھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں برشور سے توبہ کاکڑی روڈ کا افتتاح وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا، اور انشاءاللہ آپ خود ان کے سامنے اعلان کریں، پیسوں کا اماؤنٹ کا بھی اعلان کریں۔ اور میں گزارش آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پھر یہ مجھے نہیں چھوڑتے، جس وقت ٹینڈر ہو گیا بول دے، صاف بول دے بھائی جیسے بھی ہے، کرنا ہے بھی صاف کر دیں، نہیں کرنا ہے بھی کر دیں، پھر میرے عزیز مجھے نہیں چھوڑ دے۔ ہمیں توبہ کاکڑی کا ادھر ابھی برشور سے سٹارٹ ہوتا ہے راستہ، آپ جب جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا در پدر حال ہے، اتنا در پدر حال ہے کہ جس طرح بھی گاڑی کو لے جاؤ دوبارہ آتے ہوئے اس کو 15 سے 20 بلکہ 30 ہزار اس کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اور سردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے، ہمارا زچگی یا بچکی کا جو بھی وہاں پہ بیماری آ جاتی ہے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے ہزاروں تعداد پہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں راستے میں دم توڑ چکی ہیں۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آخر میں 2 چھوٹی گزارشات اور رہ گئی ہیں۔ ایک، ہمارے علاقے میں بہت زیادہ افواہ ہے اور یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اسفندیار نے الاٹمنٹ کروایا۔ بھائی ہمارے علاقے میں جس نے بھی الاٹمنٹ کروایا، جو بھی ہے باہر کا ہے، جو بھی ہے، سب کو کائنڈلی میں درخواست کرتا ہوں، اس فلور پہ بھی اسمبلی میں بھی میں نے کہا سب کو کینسل کرا دیں۔ آخری میں ہمارا ایک چھوٹا بھتیجا پورے علاقے کا تھا، مصور خان، جو بہت عرصے سے پہلے اغوا ہوا تھا، اس کا والدین آج بھی بچوں کا انتظار کرتے ہیں، ہر وقت دروازے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ آئے گا۔ تو آپ کائنڈلی اس پہ بھی نظر ثانی کریں کہ اس کے والدین کا پریشانی ختم ہو جائے۔ میں آخر میں پھر آپ کا، سابق وزیر اعظم صاحب کا اپنی طرف سے برشور، توبہ کاکڑی، بوستان، کاریزات، نانا صاحب، ہمارے ورکروں کی، ہماری اولسی کمیٹی، ہمارے اقارب مشران کی طرف سے ہم سب آپ کا بہت مشکور ہیں۔ آپ ہمیں کچھ نہیں دے، بس آپ نے ہمیں عزت دی، ہمارے لیے قبول ہے۔ دقیدہ ہر وقت آپ کو ویلکم کہتے ہیں، انشاءاللہ ہر وقت اس سے زیادہ مجموعہ ہوگا۔ آپ ہم سب کے مہمان ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، عزت دے۔ بہت شکریہ، والسلام۔